السلام علیکم۔ کچھ دن توقف کے بعد حاضر ہوں ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ بڑا ہی خاص ولاگ ہے۔ ولاگ پر بات کرنے سے پہلے میں اقبال کے کچھ اشعار جواب شکوہ سے، یہی میرا موضوع ہوں گے، تو اس وجہ سے وہ اشعار مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں تو میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا، آپ بھی سماعت فرمائیے۔ منفعت ایک ہے اس قوم کا نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کا نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، واضح قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق تباہی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف اعجازی نہ رہے، شور ہے ہو گئے دنیا میں مسلمان آبود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں انود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو، عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماسوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ اقبال کے اشعار آپ کی خدمت میں رکھے اس وقت امت گم گشتہ یا اسے کیا کہیں، اس حوالے سے میں کچھ دنوں کے لیے جماعت کے ساتھ چلا گیا تھا، اللہ والوں کی جماعت کے ساتھ چلا گیا تھا، ان دوستوں کے ساتھ چلا گیا تھا کہ جو کہتے ہیں کہ اپنے دلوں میں یہ یقین اللہ سے ہونے کا اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین آپ کے دلوں میں بیٹھے۔ پہلے بھی ایک دن گیا تھا اور اس پہ میں نے ایک ولاگ بنایا تھا، یہاں سے رخصت ہونے سے پہلے ایک دن کے لیے گیا تھا، اب 4-5 دن میں نے جماعت کے ساتھ گزارے ہیں، اسی وجہ سے آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا، سیاست سے بھی دوری رہی، واپس لوٹا ہوں آج صبح کوشش کی ہے دنیا کے حالات جاننے کے لیے، میڈیا کے ساتھ کیا ہے، اپنا ٹویٹر دیکھا ہے، یوٹیوب کے کچھ دوست جن کو میں دیکھنا پسند کرتا ہوں ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں، تازہ حالات دیکھے ہیں، BBC.com کے کچھ بھی پڑھے ہیں، اسما شیرازی جاوید سمرو صاحب کا کالم پڑھا ہے، اسما شیرازی صاحبہ کا ایک کالم پڑھا ہے، محمد انیف صاحب کا ایک کالم پڑھا ہے، تو وہ دنیا میں 3-4 دنوں میں دنیا ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے، ان پہ ولاگ بعد میں بناؤں گا، تو اس ولاگ میں کہتا ہوں ذرا اپنے سفر کے احوال آپ کی خدمت میں رکھ دوں کہ میں اللہ والوں کی جماعت میں گیا تھا، تو اس عشق میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا ہے، سب مایا ہے۔ تو دوستوں میں ایک دن پہلے گیا تھا، وہ جماعت کے جو دوست ہیں مجھے بڑے اچھے لگے، پہلے میں ایک یوم دن کے لیے گیا تھا، کچھ دوست آئے ہوئے تھے اور جماعت ایسی تھی کہ اس میں کچھ لاہور کے ساتھی تھے، کچھ مظفر گڑھ کے، دو ساتھی مظفر گڑھ سے تھے، 2 باولپور سے تھے، 2 ساتھی سندھ سے بھی تھے، خیرپور سے تھے، اور 2 ساتھی ادھر سے تھے رحیم یار خان سے، ایک ساتھی کوئٹہ کا، تو اس طرح کی یہ بڑی پیاری سا کمبینیشن تھا، ایک گلدستہ سا تھا، مختلف پھول تھے، نوجوانوں تھے ماشاءاللہ، نوجوانوں کی جماعتیں زیادہ ان میں نوجوان تھے اور بہت ہی پیارے تھے، تو ان کی دعوت پہ ان کی محبت میں بھی گیا۔ ویسے بھی اس جماعت کے ساتھ میں ٹائم ٹو ٹائم جب قلبی سکون کی مجھے ضرورت ہو، کوئی پریشانیاں ہوتی ہیں یا کچھ ہو اس طرح کی کیفیت ہو، تو مجھے اچھا لگتا ہے ان دوستوں کے ساتھ چلے جانا، ان کے ساتھ سفر کرنا، ان سے گفتگو کرنا۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ دعوت دوں گا کہ کبھی کبھی
ان اللہ والوں کے ساتھ سفر ضرور کیا کریں. اپنے نوجوانوں کو خاص طور پہ میں مخاطب ہوں کہ آپ ضرور ان کے ساتھ. ادھر زیادہ نوجوان ہی تھے اور ان نوجوانوں کو دیکھ کے میں بڑا انسپائر ہوا، کیونکہ عرض پاکستان میں اور اوورآل پوری امت مسلمہ کے حالات کو جب ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں، تو آپ یقین کیجئے انتہائی دکھ ہوتا ہے، مایوسی ہوتی ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ یا اللہ ہم تو ایسے کھڑے پہ پہنچ گئے جہاں سے شاید نکلنا ہے ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے. اس حد تک مایوسی جب آتی ہے تو ایسے حالات میں جب ان اللہ والوں کے ساتھ جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے اور غیر اللہ سے نہیں ہوتا، ان کی دعائیں دیکھیں، ان کے آنسو دیکھیں، ان کی عبادات دیکھیں، ایک دوسرے سے باہمی محبت، اخوت، جو اسلام نے ہمیں بھائی بھائی بنایا ہے وہ بھائی بھائی کا رشتہ دیکھیں، تو ان کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ نہیں، امید ابھی کچھ باقی ہے، ایک بستی بسنے والی ہے انشاءاللہ، اور بسے گی وہ بستی. تو ان کو دیکھ کے ایک امید کی پیدا ہوتی ہے. اس لیے میں اپنے نوجوانوں کو، بڑوں کو بھی کہوں گا لیکن خاص طور پہ نوجوانوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ ضرور، یہ میری دعوت ہے پاکستان کے ہر نوجوان سے، بلکہ امت مسلمہ کے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اور آپ پلیز ضرور جائیں کچھ دنوں کے لیے، 2-4 دن کے لیے جائیں. اگر آپ کو ماحول اچھا نہ لگا تو واپس آ جائیے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اچھا لگے گا. اگر آپ پریشان ہیں تو آپ کی پریشانی انشاءاللہ سکون میں بدل جائے گی. آپ کو اگر کوئی دکھ ہے تو انشاءاللہ آپ کا دکھ خوشی میں بدل جائے گا. یہ دکھ اور سکھ یہ دنیا میں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، کبھی مسکراہٹیں آتی ہیں، کبھی آنسو آتے ہیں، یہ ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں. تو اگر آپ اداس حال ہیں، پریشان ہیں، تو آپ کو، اور دوسرا سب سے اہم چیز جو اس کی ہے، جو میں سمجھتا ہوں، یا جو میرا تجربہ کہتا ہے، یا جو میرا مشاہدہ ہے، اس حساب سے میں آپ کو سچی بات آپ کی خدمت میں رکھوں گا کہ دنیا میں، خاص طور پر اسلامی دنیا میں، اکثر مسلمان خود کو ہی پہچانتے نہیں کہ ہم ہیں کون، کیوں ہمیں تخلیق کیا گیا، کون ہے ہمیں اور ان سوالوں کے جواب ہم تلاش نہیں. کون ہے ہمارا خالق، کیوں ہمیں تخلیق کیا، ہمارا مقصد حیات کیا ہے. یہ کیا کھانا پینا اور کھانا اور دنیا سے گزر جانا یہ ہمارا مقصد حیات ہے؟ دنیا کی سہولتیں زیادہ سے زیادہ حاصل کر لینا، کیا یہی ہمارا مقصد زندگی ہے؟ کیا اسی پہ ہماری آخرت کے بھی فیصلے ہوں گے اور زندگی کہانی یہیں ختم ہو جائے گی؟ میرے دوستو، ایسا نہیں ہے. یہ دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے. یہ دنیا میں آپ نے کچھ اعمال کرنے ہیں تو پھر آپ کی زندگی میں نہ صرف یہ دنیا بنے گی بلکہ آخرت بھی بنے گی. لیکن اگر آپ نے اپنے اعمال ہم نے اپنے درست نہیں کیے تو پھر نہ ہم اس دنیا کے رہیں گے نہ اس دنیا کے رہیں گے. ہم کامیاب نہیں ہو سکتے اور نہ ہی ہمیں سکون مل سکتا ہے. ان اللہ والوں کے ساتھ سفر کرنے سے آپ کو سوچنے کا، تنہائی میں یہ فکر کا موقع ملتا ہے کہ ہم سوچیں ہم ہیں کون، ہمارا رب ہم سے چاہتا کیا ہے، کیا کریں ہم ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. ہمارا رب کیسے راضی ہوتا ہے، ہم سے ناراض ہے، کیوں ناراض ہے؟ اس طرح کے سوال ہیں، یہ بڑے اوکھے سوال ہوتے ہیں. ان کے لیے آپ کو تنہائی چاہیے، یکسوئی چاہیے ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے کے لیے. تو یہاں بازاروں میں، محفلوں میں، جہاں پر دنیا داری کا یار کچھ ہے، محفلوں میں، دفاتر میں، مختلف کاروباروں میں، ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے ہمیں وقت ہی نہیں ہے. ان سوالوں کا جواب تلاش کریں تو ان سوالوں کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہمیں تنہائی چاہیے، یکسوئی چاہیے، تاکہ پوری توجہ ہماری ان سوالوں کے اپنے رب کی طرف مرکوز ہو جائے. میرے رب نے مجھے کیوں بنایا، میرا مقصد حیات کیا ہے، میں نے اس دنیا میں کیا کرنا ہے، کیسے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور کیسے میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں اور کیسے میں جنت میں پلاٹ لینے والا بن جاؤں. اس کا طریقہ کیا ہوگا، کیا طریقہ بنے گا. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہی بات ہے کہ رب کو راضی کرنا ہے، جو تمہارا خالق ہے اس کو راضی کرنا ہے.
ہم اپنے خالق کو راضی کرنا تو جائے کہ ہم اپنے خالق کو راضی کرنے کی توقع کریں. ہم نے اپنا خالق، اپنا مالک، اپنا رب اپنے سے ناراض کرنے والی ہم باتیں کرتے ہیں، اور ہماری تمام ایکٹیویٹیز، تمام اعمال جو ہیں ایسے ہیں جو ہمارے رب کی ناراضگی کو دعوت دے رہے ہیں. اس حوالے سے میں اس لیے آپ کی خدمت میں یہ رکھ رہا ہوں کہ آپ اس جماعت کے ساتھ نکلیے. تو آپ تھوڑے وقت کے لیے نکلیں، چاہیے تو یہ کہ زیادہ وقت کے لیے. اگر آپ کے پاس ہے تو تھوڑا زیادہ وقت لگے گا، اتنا ہی زیادہ مزہ آئے گا. جتنا گھی کیا کہتے ہیں شکر ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا. تو زیادہ ٹائم لگے، لیکن اگر زیادہ نہیں ہے تو تھوڑے لمحوں کے لیے بھی کچھ سکون آپ کو مل جائے گا. یہی اس زمانے میں بھی غنیمت ہے میرے دوستو. تو آپ جب جائیں گے تو آپ کو تنہائی میں ان سوالوں کا جواب تلاش کرنے کے حوالے سے غور و فکر کرنے کا موقع ملے گا، اور آپ عبادات بھی ہوگی، اپنے رب سے کنیکشن بھی جڑے گا. اور جب کنیکشن جڑے گا تو رب کی طرف سے یقیناً آپ کی مدد بھی آئے گی. مدد ایسی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی سالڈ کسی صورت میں آئے گی. آپ فکری طور پر آپ ان چیزوں کے جواب تلاش کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اور جب اس چیز کا جواب جس نے تلاش کر لیا کامیاب ہو گیا، دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا. جس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنے مقصد حیات کو جس نے جان لیا، وہ کامیاب ہو گیا. یہ سوال میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، فیڈ بیک میں مجھے بتائیے گا، اور سچ سچ بتائیے گا کہ ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ، ہمارے بوڑھے، ہمارے نوجوان بچے، ہماری بچیاں، ہماری بیویاں، ہماری بہنیں، ہماری چچی، خالہ، ماموں، ماسی، جو رشتے ہیں، ان سے ہماری روزانہ ملاقاتیں ہوتی ہیں، گفتگو ہوتی ہے. کیا موضوعات ہوتے ہیں ہمارے جن پر ہماری گفتگو ہوتی ہے. میں یہاں سیاست پہ آ کر اپنے بھاشن دیتا ہوں، یہی میرا موضوع ہوتا ہے. میں ویڈیوز بناتا ہوں سیاست پر، کسی سے اختلاف کرتا ہوں اور کسی کی حمایت کرتا ہوں، اور غیبت بھی مجھ سے ہوتی ہے. اللہ مجھ کو معاف کرے اگر مجھ سے کچھ جھوٹ ہو. میں اپنی طرف سے تو کوشش کرتا ہوں، لیکن مجھ سے غلطیاں کو یقیناً ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، کیونکہ معاملات ہی ایسے ہیں، سمجھ ہی نہیں آتی. میں ایک آدمی کو برا سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ اچھا ہو. میں ایک آدمی کو اچھا جانتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ برا ہو. میرا بھی سورس یہی ہے. یہ میڈیا ایسی دنیا کی، یہ جھوٹی دنیا ہے، یہ جھوٹوں نکموں ذلیلوں کی دنیا. میں بھی تو اسی دنیا کا شہری ہوں، لہذا مجھ میں بھی یہ جھوٹ پان، یہ بکواسات، یہ عادات میری زندگی کا بھی ایسا ہوں گی، کیوں نہیں ہوں گی. تو ان عادات سے نکل کر ذرا میرے دوستو، ذرا پاک صاف پانی میں، صاف ستھرے دریا میں غوطہ زن ہو. تو یہ صاف ستھرا پانی، بہتا ہوا پانی ہے. یہ جو ہمارے تبلیغ کے دوست ہیں، جو اللہ والے ہیں، میں جن کے بارے میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی راہ کے مسافر ہیں، تو اللہ کی راہ کے مسافروں کے ساتھ تھوڑا سا ان کے ہم سفر بنیے تو آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہونے والا ہے. اور آپ کو ان مشکل سوالوں کے جواب تلاش کرنے کے لیے غور و فکر کا موقع ملے گا. میرے دوستو، ایک مثال میں آپ کی خدمت دوں گا. میں جس شہر سے رہتا ہوں یہ پاکستان کا سب سے مہنگا شہر ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. تو یہاں پر اگر آپ پوری زندگی ایک اچھے عہدے پر کام کر رہے ہوں، پوری زندگی 20 25 30 سال محنت کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کو جو پیسہ ملتا ہے تو آپ یقین کریں اس پیسے سے آپ 5 مرلہ یا 7 مرلہ کا ایک پلاٹ بھی خرید نہیں سکتے. کیونکہ یہاں پر اچھی لوکیشنز پہ، پرائم لوکیشنز پہ جگہیں بہت مہنگی ہیں. مطلب ہے 20 25 30 سال آپ محنت کرتے ہیں کہ میں ایک اچھا سا گھر بناؤں گا، اور 30 سال محنت کے بعد آپ وہ پلاٹ لیتے ہیں تو اس کی کنسٹرکشن کے لیے آپ کے پاس پیسہ نہیں بچتا. یہ بات میری پوری توجہ سے سنیے گا. یہ میں غلط کہہ رہا ہوں تو پھر مجھے بتائیے گا. آج میں سیاست پہ اس ولاگ میں بات نہیں کروں گا، اگلے ولاگ میں سیاست میں باتیں کروں گا. اس ولاگ میں نے سیاست نہیں کرنی. 25 30 سال 35 سال محنت کر کے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے اس کے بعد آپ نے ایک پلاٹ لیا، اور وہ پلاٹ پہ سارے پیسے خرچ ہو گئے، اور اس کے بعد آپ اس کی کنسٹرکشن کے پیسے آپ کو بچے نہیں. تو اس پلاٹ میں آپ کو پتہ نہیں ہے قبر بھی نصیب ہوئی یا نہیں ہے، تو پتہ نہیں ہے کون سے قبرستان میں اسی دوران آپ مر کے اس قبر میں چلے گئے.
اور امیدیں یہ باندھ کے چلے گئے آپ چاہتے ہیں کہ میں جنت میں جاؤں. یہ بات سوچیں کہ 30-35 سال ایک پلاٹ خریدنے کی محنت کرنے کے لیے اور رشوتیں لیں، جھوٹ بولا، لوگوں پہ زیادتیاں کیں کہ میں پیسہ جمع کروں گا، پلاٹ پکڑوں گا اور اچھا سا میرا گھر ہوگا، میں گھر بناؤں گا. وہ گھر بنانے کے لیے اپنی زندگی آپ نے برباد کر دی اور آخر میں وہ گھر نہیں بنا پائے، قبر میں چلے گئے. جنت آپ کو مفت میں چاہیے، اس کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی. جنت میں جانا چاہتے ہیں یا نہیں؟ ہر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے. تو جنت کے لیے بالکل کوئی محنت نہیں کرنی. جنت کا پلاٹ بالکل مفت میں آپ لینا چاہتے ہیں. اپنے دل سے پوچھیں، آیا یہ آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ یہ انصاف کی بات ہے؟ یہ حقیقت کی بات ہے؟ حقیقت کے قریب ہے یہ بات کہ 5 مرلے کے پلاٹ کے لیے 30 سال ذلیل ہونا قبول کر لیتے ہو اور جنت میں جانے کے لیے کچھ بھی نہ کریں ہم؟ اس سوال کا جواب ملتا ہے، ان سوالوں کا جواب ملتا ہے اللہ والوں کی جماعت کے ساتھ. اور جب آپ کے دل میں یہ یقین بیٹھتا ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، غیر اللہ سے نہیں ہوتا، جو کچھ بھی ہر چیز میرے رب کے قبضہ قدرت میں ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کے اوپر غالب ہے، اس کی برابری کوئی کر ہی نہیں سکتا. تو اس رب کو راضی کیے بغیر آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں یا آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے، جنت میں بھی پلاٹ ملیں گے، دنیا میں بھی پلاٹ ملیں گے؟ کچھ نہیں ملے گا. دنیا میں پلاٹ ملنے کے دوران ہی تم قبر میں چلے جاؤ، اس پلاٹ میں رہنا ہی نصیب نہیں ہوگا. جس کے لیے اتنی کوشش کی ہے، رہنا ہی نہیں نصیب ہوگا. اور یہ دنیا کی زندگی برباد کی تو آخر میں بھی آپ کی منزل پھر جنت نہیں ہوگی، جنت میں پلاٹ نہیں ملے گا. تو کیوں نہ ہم سوچیں. یہ میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں سب دوستوں کو جو یہ میرا ولاگ دیکھیں گے، آپ نکلیں اللہ کی راہ میں، اپنے رب سے اپنا ربط مضبوط کریں، اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں اور مضبوط کریں اور مضبوط کریں. رب سے جب آپ کا تعلق مضبوط ہو جائے گا، انشاءاللہ زندگی میں سکون بھی آئے گا، کامیابیاں بھی ملیں گی. اللہ پاک پھر آپ کو ناکام نہیں ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، ہم اچھے طریقے سے مانگنے والے بن جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا رب ہمیں مایوس نہیں. اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ مہربان ہے، اللہ دینا چاہتا ہے. اللہ کو ہم سے کچھ بھی نہیں چاہیے. اللہ کو ہم سے ہماری عبادات اللہ کے لیے یہ بہت، اللہ کی ذات اس قدر بڑی ذات ہے کہ ہماری پوری دنیا کے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جو انسان آئے ہیں اب تک جتنی مخلوقات، یہ بہت ہی حقیر ہے. یہ دنیا پلانٹ ارتھ جو ہے وہ کہ یہ کہتے ہیں یہ وہ ایک بڑے کرکٹ اسٹیڈیم میں ایک بال کی طرح ہے. یہ ہمارا پلانٹ ارتھ یہ بھی غلط ہے، بال جتنا بھی نہیں ہے، اس سے کہیں چھوٹا ہے. پلانٹ ارتھ اللہ کی جو ہے یہ سولر سسٹم کا، اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید سولر سسٹم میں یہ ایک کرکٹ بال کی طرح ہو، لیکن جو گلیکسی ہے جس میں ہم رہتے ہیں اور ایسی ہزاروں گلیکسیز، یہ گلیکسیز ایک اور نظام کے نیچے، وہ گلیکسیز ایک اور نظام کے نیچے، اللہ کی کائنات، اللہ کا جو یونیورس ہے اس کی وہ انمیریبل ہے، وہ ہمارے تصور سے بھی اس کی وسعتیں زیادہ ہیں. تو اللہ کے لیے زمین کی اس ٹکڑے کی اور اس کی کیا اہمیت ہے. اللہ پاک کی ذات میرے دوستو بہت عظیم ذات ہے. تو اس عظیم ذات اور ہمارا سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے. تو اس عظیم ذات سے میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں اپنا تعلق جوڑنے کے لیے اس جماعت کے ساتھ نکلیں. ویسے بھی آپ تعلق جوڑیں جیسے بھی تو اچھی بات ہے. بہرحال یہ اللہ والوں کی جماعت ہے اور ان کا نعرہ یہی ہے کہ اللہ سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین. اور یہی میرے خیال میں زندگی کی سب سے بڑا اثاثہ ہے کہ ہمارے دلوں میں یہ یقین ہو کہ جو کچھ ہوگا میرے رب کی جانب سے ہوگا، اور رب جو چاہے گا اس کو. ایک بات اور بھی ہے، آپ اس کے مخالف اگر چاہیں گے کامیاب نہیں ہو سکتا کوئی بھی. اب رب سے بھی کوئی مقابلہ کر سکتا ہے. تو کچھ ہمارے جاہل ہیں جو اس بات کا، تو بہرحال ایسے نہیں ہوتا. اختصار کے ساتھ اب بات کافی ہو گئی ہے، ختم کروں گا اس دعوت کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ یا اللہ تو رب ہے اور تو ایسا رب ہے جیسا رب کو ہونا چاہیے. یا اللہ
تو رب ہے، ساری کائنات کا رب ہے، میرا رب ہے، جو مجھے دیکھ رہے ہیں انسانوں کا رب ہے، اس زمین کا، جانداروں کا، بے جانوں کا، حیوانات کا، نباتات کا، ہر چیز کا رب ہے، اور ایسا رب ہے جیسے رب کو ہونا چاہیے۔ میں بندہ ہوں، میں ویسا بندہ نہیں ہوں جیسا بندے کو ہونا چاہیے۔ یہ میرے لیے بھی یہ دعا کریں، اللہ رب ہے اور ایسا رب ہے جیسا رب کو ہونا چاہیے۔ میں بندہ ہوں، میں اس طرح کا بندہ نہیں ہوں جیسا ایک بندے کو ہونا چاہیے۔ یا اللہ مجھے ایسا بندہ بنا دے جیسا بندے کو ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ میں آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اب سیاسی ویڈیوز کے ساتھ بعد میں انشاءاللہ آج ہی میں ایک ولاگ بنانے کی کوشش کروں گا۔ بہت سے ٹاپکس ہیں، تو ان میں سے ایک ٹاپک پہ میں انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد آپ سے بات کروں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کا محافظ و نگہباں ہو، اللہ میرے پاکستان کا محافظ و نگہباں ہو۔ آج فلسطین میں بھی بڑا حالات خراب ہیں، بلکہ اسی پہ میں نیکسٹ ولاگ میں آپ سے بات کروں گا۔ حماس کے حملے کے حوالے سے نیکسٹ ولاگ کا آپ انتظار کیجیے گا، تو اس میں یقیناً میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا۔ جو اسرائیل کے اور فلسطین بڑے نازک قسم کے حالات بن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے اور اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے، پوری امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔